السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اسی سے مانگیں اور اسی سے سوال کریں، اور اسی ایک اللہ پر اپنی ہر حاجت اور ضرورت کو پیش کریں۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو، اس مانگے جانے کو عبادت سے تعبیر کیا کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور ہر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، تو دعا کا بھی حقدار صرف ایک اللہ ہے کہ صرف ایک اللہ سے مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے۔ دعا کی کوئی بھی قسم ہو، خواہ دعائے عبادت ہو یا یہ کہ دعائے مسئلہ ہو، ہر ایک کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے صرف ایک اللہ کے لیے، ہمیں روزہ رکھنا ہے صرف ایک اللہ کے لیے، ہمیں حج کرنا ہے صرف ایک اللہ کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں مانگنا ہے اور سوال کرنا ہے صرف ایک اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیروں سے مانگنا، اللہ کے سوا غیروں سے سوال کرنا، یہ حرام ہے، شرک اکبر ہے، اور اس کا مرتکب اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے۔ اگر وہ اسی عمل میں ملوث ہو کر کے دنیا سے بغیر توبہ کے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے۔ لہذا ایک مسلمان صرف اللہ سے مانگے، اپنی ہر ضرورت کا سوال صرف ایک اللہ سے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم مانگو تو صرف ایک اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اعتراف کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان صرف اللہ سے مدد طلب کرے، صرف اللہ سے مانگے اور اسی سے سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو مختلف اسلوب میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی بعض آیات میں بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خالص ایک اللہ سے مانگیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دوسری آیات میں بندوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا،
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، وہ ہستیاں جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ تو نقصان دے سکتی ہیں، ان ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ نہ پکارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ان آیات میں بندوں کو منع فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں یہ اسلوب بھی اختیار کیا توحید کے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اور بندوں کو غیر اللہ کو پکارنے سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی عاجزی، لاچاری اور ان کی مجبوری کو بیان کیا مختلف اسلوب اور پیرائے میں۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ اے لوگو تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ تمہاری مدد پہ قادر نہیں ہے، اور ان کی مجبوری کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ وہ خود اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے تو تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ تم ان اللہ کے سوا ان لوگوں کو کیوں کر پکارتے ہو؟ پھر اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تم اسے غور سے سنو۔ بے شک تم لوگ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کیا ہے، گرچہ یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ اکٹھا ہو جائیں تو وہ اکٹھا ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے مزید ان کی مجبوری کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ وہ تو مجبور اتنے ہیں کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر کے لے کر کے چلی جائے تو وہ اسے بچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی مجبور اور کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ پھر اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں مزید فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ کوئی آدمی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ جائے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے اور کہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی قیامت کی صبح تک اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے پکار پکار کر کے تھک جائیں، ان کی مراد پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے پانی کنویں سے اٹھ کر منہ تک آنے والا نہیں ہے،
اسی طریقے سے قیامت کی صبح تک ان کی مرادیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کو تو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے واضح کر کے کھول کر کے بیان فرما دیا کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو مردہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہے۔ وہ تمہاری پکار کہاں سے سنیں گے؟ ان کو خود اپنے حال کا پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھیں گے۔ یہ لوگ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کریں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ جس طریقے سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی قدرت نہیں تو ان کے پاس بھی قدرت نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم مجبور ہو وہ بھی مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم انہیں پکار کر کے دیکھو کیا وہ تمہاری پکار کو قبول کرتے ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید وضاحت کی اور فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ یہ جو تمہارا رب ہے، جو اللہ ہے، اسی اللہ کے لیے ساری ملکیت اور ساری بادشاہت ہے۔ اور اس اللہ تبارک و تعالی کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، خواہ وہ بت ہوں، صاحب قبر ہوں، تمہارے عقیدے کے مطابق اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، ان کے بس اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا ان کو پکارنا یہ بیجا ہے، وہ تمہیں کچھ بھی دینے پہ قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے وہ تمہاری کسی تکلیف کو نہ تو دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری کسی تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارا جاتا ہے وہ بندوں کی نہ تو حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ وہ عاجز ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ میں اس شخص کو گمراہ قرار دیا جو اللہ تبارک و تعالی کے سوا غیروں کو پکارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے پکارے جانے سے غافل ہیں، ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ فلاں مجھے پکار رہا ہے، فلاں مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، وہ تو مردہ ہستیاں ہیں، انہیں کچھ بھی خبر نہیں کہ کون پکار رہا ہے، کون ان کے آستانے پہ حاضری دے رہا ہے، کون ان سے حاجت روائی کا طلبگار ہے، انہیں کچھ بھی خبر نہیں۔ لہذا ایک مسلمان قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرے، اور اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں اسی بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اوپر توحید اور شرک کے مسئلے اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ توحید کا مسئلہ ہے، اور شرک کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ سب سے زیادہ توحید کے مسئلے کو واضح کیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان قرآن کریم پہ غور کرے اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، تاکہ وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کن باتوں سے منع کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کن چیزوں کو گناہ کا کام قرار دے رہا ہے اور ان سے بچنے کی ہمیں تاکید کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جب ایک مسلمان قرآن کریم کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھے گا تو اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کی یہ کتاب ہدایت ہے، اس پہ حق اور باطل واضح ہو جائے گا۔ توحید کیا ہے کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی، شرک کیا ہے اور کتنی بڑی گندگی ہے یہ بات ایک مسلمان پہ واضح ہو جائے گی، اور وہ خود کو شرک سے بچا سکے گا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات صرف اس لیے کہی جاتی ہے قبر پرستوں کی جانب سے اور علماء بدعت کی جانب سے کہ اگر لوگ قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگیں گے تو لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے، اور قبروں پہ جو یہ شرک کے کام چل رہے ہیں اور لوگوں نے اپنے روپیے کمانے کے لیے جو مزاروں پہ شرک کے بازار گرم کر رکھے ہیں، یہ سارے گورکھ دھندے بند ہو جائیں گے اور ان کی کمائیاں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، تم قرآن کریم کو سمجھ نہیں پاؤ گے، جبکہ اللہ نے قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ سمجھ سکتا ہے، اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اور اگر بالفرض پڑھتے ہوئے کوئی پیچیدگی محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کوئی بات نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو قرآن کریم پہ جو شخص غور و فکر کرے گا، قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے گا، اس شخص کے دل کے تالے کھل جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص ہدایت یاب ہوگا۔ مشرکین مکہ یہ شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے تھے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں ہوئیں، کتنے سارے صحابہ شہید کیے گئے، کتنے کفار مارے گئے،
لیکن ان مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ خشکی میں ہوتے، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے تھے۔ لیکن جب ان کی کشتی کسی گرداب میں پھنس جاتی، ان کو اپنی موت کا اندیشہ ہوتا، تو وہ خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے تو خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، اور جب اللہ انہیں صحیح سالم واپس لوٹا دیتا اپنے گھروں کو، خشکی میں آ جاتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ اور اسی بے عقلی کے نتیجے میں اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہ حبشہ کے ارادے سے نکلا، ڈر کر کے اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا اور کشتی پہ سوار ہوا حبشہ نکلنے کے لیے۔ کشتی گرداب میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی، لوگوں کو اپنی موت کا ڈر ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو آواز لگایا اور کہا، یا قوم اخلصوا لربکم الدعاء فإنه لا ينجی ہاہنا الا هو، کہ اے قوم کے لوگوں اب خالص اپنے رب کو پکارو، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نجات دہندہ نہیں ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے سوچا کہ اگر سمندر میں اللہ کے سوا کوئی بھی نجات دینے والا نہیں ہے تو یقیناً خشکی میں بھی اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، اللہ نے اس کے عقل کے دریچے کھول دیے۔ اس نے کہا کہ اگر سمندر میں اللہ کے سوا کوئی بھی نجات دینے والا نہیں اس پریشانی سے، تو خشکی میں بھی اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم بچا لیا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، آپ کو رؤوف و رحیم پاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، واپس آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نجات دینے والا نہیں۔ انسان سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، صحرا میں ہو، اپنے گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکلات سے نجات دینے والا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی کئی ایک مثالیں بیان کی کہ اللہ نے کس طریقے سے اپنے بندوں کو نجات دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ تم ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، اور تو رحم و کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ تو تکلیفوں کا دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے تاریکیوں سے اللہ کو پکارا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ فرماتا ہے،
فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بندے مسلم بھی خالص اللہ کو پکارتا ہے، اس سے اپنی لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے اور اسے ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ تم زکریا علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ عطا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہی عطا کرنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم قرآن کریم کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھو، تمہارے اوپر اللہ کی توحید آشکارا ہو جائے گی اور شرک کی گندگی اور اس کی غلاظت تمہارے اوپر روز روشن کی طرح سے نمایاں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا جائے بغیر وسیلوں اور واسطوں کے۔ بعض لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اپنی بات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ چھت یہ ہم سے دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے بندوں سے انتہائی قریب ہے، بلکہ بندہ اپنے دل میں جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ اس کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو دور سے بھی سنتا ہے اور قریب سے بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے ہم بندوں سے دور نہیں ہے کہ اس اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلوں اور واسطوں کی ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں بندوں سے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے قریب ہے، بندوں سے دور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بندوں سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ تم اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو،
اور کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے بہت دور ہے۔ بے شک تم لوگ اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور تم سے قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ ہے، بندوں سے انتہائی قریب ہے۔ بندے اپنے دل میں جو کچھ سوچتے ہیں اس کو وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں ایک کالی سی چیونٹی ایک کالے سے پتھر پہ حرکت کرتی ہے اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اس سے مانگنے کے لیے اور اس سے سوال کرنے کے لیے وسیلوں اور واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا جائے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنی ہر حاجت اور ضرورت کو پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں توحید کو راسخ و مضبوط فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی گندگی سے محفوظ رکھ، اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔